اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے کہ جس نے انسان کو عقل جیسی نعمت سے نوازا تاکہ وہ فیصلہ کرے حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں، کھرے اور کھوٹے میں۔ آج ہمارے ساتھ معزز مہمان نور بھائی موجود ہیں، اس کے علاوہ سید بادشاہ ہیں، گیلانی سید ہیں، ناروے سے ہیں، ایک اور شاہ صاحب ہیں ناروے سے، عرفان بھائی ہیں، اور اوپر ہمارے ساتھ ایک علی بھائی موجود ہیں۔ اچھا میری آواز کلیئر آ رہی ہے نور بھائی؟ جی جی میسم بھائی بالکل کلیئر آ رہی ہے۔ اچھا جی، فی الحال ایک بریکنگ نیوز آپ سب کو دے دیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ گپ شپ کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ انجینئر صاحب کے رویے کے اوپر بھی گفتگو کریں گے۔ ہمارے سب سے پہلے تو ہم یہ بتا دیں کہ سب جتنے بھی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں وتھ شیعہ برادران سے، علی بھائی کی سب بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور ان سے ہماری بڑی دل لگی ہے، لیکن جب وہ علمی اختلاف کریں گے یا علمی خیانت کریں گے پھر ہمیں علمی اختلاف کرنا پڑے گا۔ تو باقی ہماری پیار محبت سب اہل سنت کے ساتھ، بلکہ سید علی سیستانی صاحب فرماتے ہیں، ان کا باقاعدہ فتویٰ موجود ہے کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین حرام ہے، اور اہل سنت آپ کے بھائی نہیں، آپ کی جان ہے۔ تو ہمیں کسی کا ڈر خوف نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم رسول اللہ کی خاطر، رسول اللہ کی آپ صاحب امت ہیں، اور قرآن کہتا ہے تفرقوں سے بچو، تو اس وجہ سے ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی خاطر ہمارا بہت بڑا رشتہ ہے، کوئی نہ سمجھے تو اس کی بدقسمتی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ بریکنگ نیوز جو میں کہہ رہا تھا، مفتی ہمدرد صاحب نے ویڈیو بنا دی ہے اسی خلیفہ تین کے ٹاپک پہ، اور ہم ان کا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، آباد رکھے۔ اور انہوں نے خلیفہ تین والی جو روایت ہے مسند احمد 11395 اس کی تائید کی ہے، اور انہوں نے کوئی شیعوں پر احسان نہیں کیا، نہ تو کوئی سنیوں سے پر کوئی نفرت کا اظہار کیا، یا اہل سنت سے کوئی احسان کیا، یا شیعوں سے کوئی نفرت کیا۔ انہوں نے جو حق بات تھی وہ امت تک پہنچا دی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں کرے۔ اور میں یہ بات کہا کہ نور بھائی کی طرف جاتا ہوں، پھر آہستہ آہستہ مہمانوں کی طرف جاتے ہیں کہ نبی کی جیسا آئی کو نہیں، بابد شاہی کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پریکٹیکلی ہم سب کو اس نعرے پر عمل کرنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق۔ اچھا نور بھائی، میں آپ کی طرف آتا ہوں، آپ ذرا آ جائیں نا، ذرا ادھر سامنے آ جائیں سب کے، تاکہ آپ کو لوگ دیکھ بھی لیں، اور آپ کو بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ لازمی کریں۔ پھر آہستہ آہستہ ہم اپنے مہمانوں کی طرف جاتے ہیں اور ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ تو کیا کہنا چاہیں گے نور بھائی؟ جیلم سے بھی ہو کے آ گئے آپ، مفتی ہمدرد صاحب نے بھی ویڈیو بنا دی، کل علامہ حسن اللہ یاری صاحب کے پروگرام میں بھی آپ گئے ہوئے تھے۔ تو علی بھائی سے آپ کی کوئی ذاتی دشمنی ہے یا صرف علمی اختلاف ہے؟ احترام اور ادب اب بھی اپنی جگہ پر قائم ہے، اور ابھی وہ آپ کے استاد ہے۔ جی جی بالکل میسم بھائی، محمد علی مرزا صاحب میرے استاد ہیں، میں ابھی بھی ان کی اسی طرح جو ہے نا رسپیکٹ کرتا ہوں، اور کافی کچھ سیکھا ہے ان سے۔ اور جو ہے نا میں کوئی یعنی کہ اہل تشیع کے اس پہ نہیں ہوں، نہ ہی میں اہل سنت جو ہے نا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انجینئر صاحب جو ہے وہ جی جی، میرے خیال سے نور بھائی کا نیٹ جو ہے نا آج پاکستان میں، وہ میں اصل میں ادھر چلا گیا تھا، وہ لنک نیچے دینے نا کہ اگر کوئی کال پہ ایڈ ہونا چاہے تو ہو جائے۔ اچھا شاہ صاحب، آپ اب سامنے آ چکے ہیں تو آپ ہی اس پر تھوڑا سا کلام کر دیں انجینئر بھائی کے ساتھ، کیونکہ آپ کا اسنا عشری تشیعوں سے تعلق ہے۔ تو نور بھائی سے شیعوں کی کوئی ذاتی دشمنی ہے، ان سے انجینئر صاحب سے کچھ شیعوں کی ذاتی دشمنی ہے، یا پھر ہمارا ان سے علمی اختلاف ہے کہ ہم نبی کی خاطر ان سے تھوڑے بہت جو یہ اظہار برات کر رہے ہیں، اور وہ بھی گالیوں کی صورت میں نہیں، علمی اختلاف کی صورت میں ان سے علمی اختلاف کر رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ تو کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ ذاتی دشمنی کرنی چاہیے یا صرف علمی اختلاف رکھنا چاہیے؟ ثاقب شاہ السلام صاحب۔ علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم جی السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انجینئر وعلیکم صاحب سے السلام۔ میری اچھا اپنی شاہ صاحب۔ پرسنل ملاقات بھی ہوئی ہے، تو اچھا میرے خیال سے وہ تھوڑا سا شیعوں کے ساتھ متکبرانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، اور ان کی جو ٹون ہے وہ بدل جاتی ہے جب کوئی شیعہ ان سے سوال کرتا ہے، تو وہ ٹون بدل دیتے ہیں اپنی۔ پہلے تو بڑے پیار سے ملتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی علمی سوال کیا جاتا ہے تو ان کی ٹون بدل جاتی ہے۔ تو نور بھائی کے ساتھ بھی انہوں نے میرے خیال سے ان کو شیعہ سمجھ لیا، حالانکہ وہ شیعہ تھے نہیں، ان کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ اور ہمیشہ وہ عام طور پہ اپنی ویڈیو میں بھی کہتے رہتے ہیں کہ جب مولوی سے آپ سوال کریں گے نا، تو اگر اس کو جواب نہیں آتا ہوگا تو وہ آپ کو نا تھینک یو نہیں کرتا، وہ آپ کو تھینک یو کر دے۔ تو یہی صاحب انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کیا، یعنی کہ وہی بات جو خود کر رہے تھے اسی کے خلاف چلے گئے وہ۔ تو مجھے افسوس ہوا کہ میرے صاحب نے یہ رویہ اختیار کیا۔ چلو میں تو گیا تھا، جب میں ان سے ملاقات کرنے گیا تھا میں نے ان سے سوال رکھے تھے نہج البلاغہ کے حوالے سے، کتاب سلام کے حوالے سے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو مجھے کہتے ہیں اس بارے میں آپ ویڈیو ریکارڈ کر دیں۔ تو میں نے کہا ویڈیو تو ریکارڈ ہوئی ہیں، آپ دیکھتے نہیں ہیں نا، ہم کو جواب نہیں دیتے۔ تو پھر انہوں نے میرے ساتھ عصمت انبیاء پہ گفتگو کرنا شروع کر دی، اور مجھے افسوس ہوا کہ وہ عصمت انبیاء کے منکر ہے ماشاءاللہ۔ پھر قرآن سے گفتگو کرنا شروع کر دی۔ پھر میں نے اس سے کافی دیر لمبی بات ہوئی، قصہ مقصد کہ وہ 2 بار اٹھ کے اندر چلے گئے، غصہ کیا انہوں نے، اونچی آواز ہوئی، ان کا جو رویہ تھا وہ نہایت ہی ان کے اتنا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ادب والا رویہ تھا۔
اور افسوس کہ انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی وہی رویہ استعمال کیا. ہم کو چاہیے تھا ان کو احترام سے بلایا تھا, ان کی عزت کرتے. تو ایک اور چیز میں نے آپ سے پوچھی تھی کہ ہمیں انجینئر صاحب سے کوئی ذاتی دشمنی رکھنی چاہیے یا صرف علمی اختلاف کی حد تک ان سے گفتگو کرنی چاہیے اور ان کی غلطیاں ہائی نہیں, لائٹ آپ کرنی کو چاہیے؟ پتہ ہے کہ ہم تو اہل بیت کے ماننے والے ہیں, ہم علمی کتابی ہیں حقیقت میں, ہم سوکھے نعرے لگانے والے نہیں ہیں. میرے صاحب کو اس بات کا اچھی طرح پتہ ہے کہ شیعہ جو ہے وہ ان سے محبت رکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے اہل بیت کا نعرہ لگایا ہے, اور جو بھی اہل بیت کا نعرہ لگاتا ہے شیعہ ان سے محبت رکھتے ہیں. اس بات کا اقرار میرے صاحب خود کر چکے ہیں. تو ہم ذاتی نفرت نہیں کر سکتے, نہ ہمارا مقصد ہمیں کسی ذاتی نفرت کرنے کی اجازت دیتا ہے. ہم کہتے ہیں علمی کتابی باتیں ہونی چاہیے, اختلاف علمی حد تک ہونا چاہیے, ذاتی اختلاف نہیں کر سکتے آپ. ٹھیک ہو گیا, جی بہترین ہو گیا. شاہ صاحب اور کچھ کہنا چاہیں گے یا میں آگے مزید اگلے سادات کی طرف بڑھوں؟ جی شاہ صاحب کو موقع دیں جو گیلانی صاحب ہیں ناروے سے, ماشاءاللہ علمی شخصیت ہیں. یہ تو ہمارے شیعہ ناشری سے سید بادشاہ تھے. شاہ صاحب آپ کون سے آپ کہاں ناروے سے ہیں نا آپ بھی؟ ہاں ٹھیک ہے. اچھا ہمارے سید بادشاہ اہل سنت سے بھی یہاں پہ موجود ہیں. سید آپ ان کی زیارت بھی کریں اور ان کا جو ہے گفتگو بھی سنیں. سید حسنین گیلانی صاحب فرام ناروے, جی ناروے سے, فرام ناروے, یہ اہل سنت سے ہیں. شاہ صاحب اس رویے پر آپ کیا کہیں گے جو آپ نے سارا واقعہ دیکھا؟ نور والا بھی, نور بھائی علی بھائی کے اسٹوڈنٹ تھے, اور دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر نور علی بھائی نے کوئی بہت بڑے بڑے دلائل بھی پیش کیے تھے نا تو ان کو تحمل سے کام لینا چاہیے. یہ بات اپنی جگہ پہ ہے کہ انہوں نے کچھ ثابت کیا یا نہیں کیا, لیکن اس حوالے سے جو آپ مناسب سمجھتے ہیں وہ لازمی ہمارے سامنے پیش کریں. بہت شکریہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بالکل جی, میں نے وہ پروگرام سارا دیکھا ہے, نور بھائی کی گفتگو بھی سنی ہے, اور سیشن کے اختتام پر جو ڈیٹیل انہوں نے اس حدیث کی صحت کے اوپر اور روات کے اوپر جو گفتگو کی تھی اور صحیح مسلم کا جو مقدمہ پیش کیا تھا وہ بھی سارا سنا ہے میں نے. تو اس کے اوپر کومنٹ کرنے سے پہلے قبلہ یہ ثاقب گیلانی صاحب نے ایک بات کی ہے کہ ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور سارا کچھ جاننے کے بعد پتہ چلا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا عصمت انبیاء کے بھی منکر ہیں. ایسی بات نہیں ہے, ان کا اس کے اوپر باقاعدہ کھلا موقف ہے. میں چونکہ اہل سنت اسکول آف تھاٹ سے ہوں, بریلوی مکتبہ فکر سے ہوں, ہمارے بھی ہزاروں اختلاف ہیں انجینئر صاحب کے ساتھ, لیکن معاملہ اس طرح کا ہے کہ اس کے اوپر ان کا بالکل کھلا موقف ہے کہ عصمت انبیاء کا جو عقیدہ ہے وہ مسلم ہے, وہ قرآن اور حدیث کی بنیاد کے اوپر ہے, اس کا انکار کفر ہے. یہ انہی کے الفاظ ہیں. صرف انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو انبیاء ہیں وہ معصوم عن الخطا ضرور ہیں, لیکن بھول چوک انبیاء سے ہوتی ہے, اور جو قرآن میں بھی مینشن ہے اور حدیث میں بھی اس کے بے شمار دلائل وہ ذکر فرما رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ عصمت انبیاء کے منکر نہیں ہیں, وہ یہ اس چیز کا کرتے ہیں کہ وہ انبیاء سے بھول چوک ہو سکتی ہے. اس طرح کی کئی حدیث ہماری صحیح بخاری اور نہیں, صحیح مسلم وہ میں. اصل بیسک آپ کی بات بالکل درست ہے شاہ صاحب. وہ اصل میں کہہ رہے تھے کہ میری ان سے اس ٹاپک پہ گفتگو ہوئی ہے نا, تو بہرحال ان کا اپنا عقیدہ, شاہ صاحب کا, انجینئر صاحب کا اپنا عقیدہ, لیکن وہ تھوڑے سے انہوں نے ان کے ساتھ اگر وہ میں ایٹیٹیوڈ ایک رکھا جو منٹ نور کے ساتھ. میں یہاں پہ وضاحت کر سکوں, 1 منٹ میں وضاحت کر دوں یہاں پہ, جی جی ایک منٹ ہی بس, زیادہ نہیں, اور بات میری بات بحث کی ہوئی تو طرف میں نہ چلی جائے, بس یہ کوشش کرنی ہے آپ. نہیں بحث نہیں کرنی. میری جب بات ہوئی تو میں نے کہا یہ تو امت مسلمہ کا عقیدہ ہے, ان کے بریلویوں کا بھی ہے, دیوبندیوں کا بھی ہے, سب شیعوں کا بھی ہے. کہتے ہیں نہیں میں ان سب کے عقیدوں سے اتفاق نہیں کرتا, میں عصمت انبیاء کا قائل نہیں ہوں. یہ بات مجھے حیرانگی لگی, یہ کہ ویڈیو میں انہوں نے کچھ اور کہا ہوا ہے, لیکن پرسنل میں یہ بات چونکہ اصل میں جو انہوں نے پوری امت کے سامنے جو اپنا عقیدہ اور نظریہ رکھا ہے نا, میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کا ذاتی ایکسپیرینس شاہ صاحب مجھے نہیں پتا کیا ہوا ہے, لیکن اس بندے نے یہ اوپن یعنی جو اپنا اس پہ موقف اور عقیدہ بیان کیا وہ یہی ہے کہ ہم معصوم عن الخطا کے ساتھی ہیں. اور دوسری بات آپ نے کی تھی میسم بھائی, ہمارے یہ محترم دوست نور بھائی کے ساتھ ان کا جو وہاں پر مس بیہیو ہوا ہے. تو دیکھیں جی, جس طرح انجینئر صاحب کا یہ سٹانس ہے کہ ہم تحقیق کے میدان میں جذبات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے, تو اگر ایک شخص آپ کے پاس ڈزنٹ میٹر وہ آپ کا اسٹوڈنٹ ہے یا وہ کوئی ایک کامن مسلم ہے, وہ بار بار پوچھ رہے تھے کہ آپ میرے اسٹوڈنٹ ہیں تو چپ کر کے سنیں نا, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جب آپ کسی کے اسٹوڈنٹ ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کی ہر کھٹی میٹھی, ہر سچ اور جھوٹ کو وہ تسلیم کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. ایسا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے. غلامی کا دور تو ختم ہو چکا ہے نا جی. اگر کوئی آدمی آپ کے سامنے, جب دوسری بات اہل سنت کا جو
اس معاملے میں یہ ہے کہ کوئی ایک عام آدمی بھی کسی امام سے کھڑا ہو کر سوال کر سکتا ہے. وہ حضرت عمر کی روایت ہر بندہ ممبر پر پیش کر رہا ہوتا ہے کہ ان سے پوچھا گیا جی آپ نے یہ 2 چادریں کہاں سے لی ہیں, واٹ ایور, اس کی ایک جسٹیفیکیشن وہ دیتے ہیں. تو اگر وہاں سے یہ ہمارے پاس مثالیں دی جاتی ہیں اور انجینئر صاحب کی زبانی ہے یہ سارا کچھ, تو پھر ان کے سامنے ڈزنٹ میٹر کو گیلانی صاحب بیٹھے ہیں یا نور صاحب بیٹھے ہیں, اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے, کوئی کافر بیٹھا ہے یا مسلمان بیٹھا ہے, اس کا آپ سوال سنیں. اگر اس کا سوال ویلڈ ہے تو آپ اچھے طریقے کے ساتھ اس کو جواب دیں. یہی شرعی طور پر جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی ڈیمانڈ ہے. تو یہ تو غیر مناسب رویہ تھا کہ میں آپ کو اٹھا کے نکال دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. اور فائنلی اس کے اوپر جو انہوں نے کہا تھا کہ جس پیج کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اس کی جو ہے سماعت لازمی نہیں ہے, اسی پیج کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ سماعت جو ہے لازمی ہے. تو یہ بھی کوئی جواب نہیں تھا. جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے اہل سنت کے ہاں فلاں امام کے ہاں یا فلاں ہمارے محدث کے ہاں یہ بات ہے اور فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. طریقہ تو یہ ہے نا, مسلک, دین یا کوئی بھی فرقہ جو ہے یا کوئی بھی چیز جو ہے, اگر اس کی کوئی قرآن, حدیث یا کوئی ریٹن فارم میں کسی طرح کوئی جو ہے وہ اس کی موجودگی ہوگی تو وہی جو ہے قابل اعتبار ہوگی نا. اس طرح تو انجینئر صاحب اپنا ایک نظریہ بنا لیں گے, میں اپنا بنا لوں گا, کوئی تیسرا شخص اپنا نظریہ بنا لے گا. یہ تو پھر کوئی اسلام نہ ہوا نا, یہ تو مذاق ہوا, من گڑت دین ہوا. پھر دین تو وہ ہے جو قرآن حدیث میں لکھا ہوا ہے. چھوٹی سی چیز آپ سے پوچھتا چلوں کہ ہم تو یہاں پہ یہ تو نہیں ڈسکس کر رہے نا کہ انجینئر صاحب کے دلائل مضبوط تھے یا نہیں مضبوط تھے. آپ نے ایک پوائنٹ ہائی لائٹ کر دیا, اچھی بات ہے, لیکن ہم تو یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ دیکھیں رویہ جو ہے نا ان کا وہ بڑا عجیب سا تھا. مطلب بہت سے لوگ, مفتی ہمدرد صاحب کو جب میں نے ان کا کلپ دیا نا, مفتی ہمدرد صاحب کا, میں ایک منٹ صرف لوں گا, وہ بڑے حیران ہوئے, کہتے ہیں نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا مفتی صاحب آپ کلپ دیکھ لیں, اس کے بعد آپ نے کلپ بنانا ہے تو بنائے, نہیں بنانا تو نہ بنائے. مفتی ہمدرد صاحب نے جب دیکھا تو وہ بھی بڑے نا ایک دفعہ شوق ہوئے نا اس چیز سے, اور کافی سارے لوگوں کو دھچکا لگا انجینئر صاحب کے 1-to-1 گفتگو پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی انجینئر صاحب کی کسی سے, لیکن جب پہلی دفعہ یہ چیز منظر عام پر آئی تو پھر بہت سے لوگوں کو دکھ ہوا. ذاتی طور پہ میں خود ان کو اپنا استاد مانتا ہوں, لیکن ذاتی طور پہ مجھے بھی بڑا افسوس ہوا ان چیز کی. تو جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں. اس طرح کی کچھ ویڈیوز ان کی پہلے بھی ایک دفعہ وہ حدیث کا ایک منکر ان کی مجلس میں چلا گیا تھا, اس نے بھی اوپن کوسچن کر دیے تھے. اس طرح کے واقعات وہاں ان کی اکیڈمی میں ہوتے رہتے ہیں. لیکن وہ تو بندہ ہی بڑا عجیب سا تھا. مجھے تو اس سے یوں لگا ہے کہ ان کو یہ محسوس ہوا ہے کہ یہ جو نور صاحب ہیں یہ میرے شاگرد ہیں, اور انہوں نے یہ ذکر بھی کیا ہے اپنی گفتگو میں کہ آپ کو جنہوں نے برین واش کیا ہے یا آپ کو یہاں پر تیار کر کے بھیجا ہے, ان کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ میرا اسٹوڈنٹ تھا, یہ کسی کے ہاتھوں میں جا کے خراب ہو گیا, ڈی ٹریک ہو گیا اپنے اس موقف سے, یا اپنا وہ جو ہدایت کا راستہ ہے جس کو وہ کہتے ہیں یہ ہدایت کا راستہ ہے, وہ سمجھ رہے تھے کہ اس سے یہ بندہ ٹریک سے اتر گیا ہے. تو بار بار وہ یہی ذکر کر رہے تھے, دیٹس وائی انہوں نے تھوڑا رویہ ان کے ساتھ سخت رکھا. بہرحال وہ مجلس سے نکال دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ انتہائی غلط. اچھا ایک میسج آپ ان کے اسٹوڈنٹس کو دے دیں کہ ان کو انجینئر بھائی کے ہاں میں ہاں ملانی چاہیے, یا جو بات دیکھیں کچھ لوگ ہمارے سامنے 2 قسم کے اسٹوڈنٹس آئے نا, کچھ نے کہا کہ انجینئر صاحب کی یہاں پہ غلطی ہے, بس ایک چھوٹا سا میسج دے دیں. پھر علی بھائی اسپین والے آگے ان کی طرف ہم جاتے ہیں. علی بھائی کے اسٹوڈنٹس کو ایک میسج دے دیں کہ دیکھیں آپ علمی اختلاف رسول اللہ کے علاوہ کسی سے بھی کر سکتے ہیں. تو جو بات صحیح ہوتی ہے نا, بہت سارے لوگ ان کا ڈیفینڈ کر رہے تھے کہ جی انہوں نے ٹھیک کیا ہے, ان کا یہ بنتا تھا نور بھائی کا, ان کو بھی بات بار بار ٹوک رہے تھے. آپ نے تو خیر ساری ویڈیو دیکھی ہے. نہیں میں تو اس میں سادی بات اہل سنت کے پلیٹ فارم سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا انجینئر صاحب کے سارے اسٹوڈنٹس سے کہ انجینئر صاحب جس طرح سارے زمانے کو یہ درس دیتے ہیں کہ علمی میدان میں جو ہے, تحقیق کے میدان میں جذبات کی کوئی قدر نہیں ہے, تو پھر وہاں پر ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس طرح کے جذبات نہ دکھاتے. وہ اس بھائی کو کہتے کہ تیرا ایک کوسچن ہے, تیرا سوال ہے, ویلڈ کوسچن ہے, جس کو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ویلڈ کوسچن تھا, اس کو تحمل کے ساتھ, اس کو اس نے اخلاق کے ساتھ سننا چاہیے تھا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے, میں اسی پہ اپنی گفتگو ختم کروں گا, کہ ان کا یہ جو کوسچن تھا کہ بھائی آپ یہ جو اپنا نظریہ پیش کر رہے ہیں کہ وہ جو مدلس راوی ہے اس کی ملاقات ہر جگہ پر جو ہے وہ ہونا ضروری ہے, یہ آپ کسی کتاب سے حوالہ دیں. تو وہ انہوں نے کوئی حوالہ نہیں دیا, کوئی ریفرنس نہیں دیا. ہم اس ریفرنس کا انتظار کر رہے ہیں انجینئر صاحب کی طرف سے. اگر ہے تو وہ ہمیں دے دیں, نہیں ہے تو پھر ہوا میں تیر نہ چلائیں. اگر کوئی چیز اس طرح کی ہے تو ہم لوگ بھی منتظر ہیں, آپ کے ہزاروں طلباء بھی منتظر ہیں. ہمیں شیئر کریں بھائی, ہمیں دکھائیں فلاں امام نے یہ موقف اختیار کیا, تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو. ٹھیک ہو, بڑی مہربانی سے بادشاہ اللہ تعالیٰ کو خیر دے. آپ اگر ویٹ کر سکتے ہیں تو کریں, ہو سکتا ہے مزید چند قیمتی جملے ہم آپ سے جو ہے کچھ سیکھیں اور کچھ آپ کے نظریات لیں مختلف موضوعات پر جو اس ٹائم سرگرم ہے سوشل میڈیا کے. میں حاضر ہوں. ٹھیک ہے. اچھا نور بھائی آتے ہیں کبھی کبھی ہمارے پاس, یہ تھے ہمارے ساتھ گیلانی صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, آباد رکھے, بڑے منصف مزاج سید ہے.
اور بریلوی مکاتب فکر سے ان کا تعلق ہے، اور بس انسان کسی بھی مکاتب فکر سے اس کو ہٹ دھرم نہیں ہونا چاہیے. تو بس اس چیز پہ سر تسلیم خم ہو جائے کہ نبی کے جیسا آئی کو نہیں، بابت شاہی کو نہیں. نور بھائی آپ چلے گئے تھے، واپس آئے ہیں. میں نے آپ سے کچھ باتیں پوچھی تھی کہ ابھی تو مفتی امداد نے بھی کلپ بنایا، کافی سارے لوگوں نے کلپ بنایا، تو انجینئر صاحب کو اپنی غلطی کا احساس ہے یا نہیں ہے؟ اس طرح کبھی تک ہمارے سامنے تو کوئی اس طرح کی چیز نہیں آئی. آپ کی علی بھائی سے کوئی ذاتی دشمنی ہے یا اب بھی آپ ان کو اپنا استاد سمجھتے ہیں، ریسپیکٹفل سمجھتے ہیں، اور آپ صرف ان سے علمی اختلاف کی حد تک کی اختلاف رکھتے ہیں؟ اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں جی. جی میسم بھائی، میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا آج بھی اسی طرح شاگرد ہوں ان کا، اور آج بھی ان کی جو ہے نا اسی طرح عزت کرتا ہوں. اصل میں میرا انٹرنیٹ کا تو وہ کٹ گئی تھی کال، تو بس مجھے جو ہے نا انہوں نے خود ہی بلایا تھا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے. تو میں تو اس مسئلے کو صرف حدیث خلیفتین پہ ان سے میرا اختلاف تھا، باقی تو اہل تشیع سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی کہ وہ جو مجھے اہل تشیع کی طور پہ پیش کر رہے تھے نا، اور مجھ سے انہوں نے عقیدہ توحید بھی وہاں پہ اپنا پوچھا، تو میں نے اس پہ بھی ان کو کلیریفیکیشن دی. تو میں نے ان کو کلیئر کٹ کہا، یا علی مدد پہ انہوں نے مجھ سے سوال کیا. تو بہرحال ان کے چینلوں سے ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں میری طرح کے، لیکن کوئی میرا خیال ہے وہ زیادہ ہی انجینئر صاحب کے جو ہے نا وہ انجینئر پرست کچھ جو ہے نا، آپ تو علی بھائی کے اسٹوڈنٹ ہیں، کچھ انجینئر پرست بھی ہیں. جی مقلد ہو چکے ہیں کچھ لوگ. انہوں نے پھر مجھے جو ہے نا ایک غالی شیعہ کر کے مینشن کیا اور ویڈیوز بنائی اس کے اوپر نا. حالانکہ میں بھی انہی کی طرح کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں نے ان سے سوال کیا تھا، انہوں نے مجھے وہاں بلایا کہ میں جی آپ کو وہاں پہ تسلی بخش جواب دوں گا. تو میں ان کے پاس چلا گیا، لیکن انہوں نے جو آگے سے مطلب مجھے انہوں نے بیچ میں، حالانکہ میں نے ان کے سوال میں سے سوال کرنا چاہ رہا تھا، جو وہ یعنی کہ میں ان کا لیکچر سننے تو نہیں گیا ہوا تھا، میں تو ان سے اسی سوال کا جواب لینے گیا ہوا تھا. وہ مطلب کہنے لگے کہ جی جو میں جواب دوں گا وہ سنیں آپ اور بس چلے جائیں. پھر یعنی کہ میں صرف ان کا موقف سننے تو نہیں گیا تھا، وہ تو اپنا موقف ہزار دفعہ آ کے انہوں نے بیان کر دیا. کبھی انہوں نے کہا جی قرآن تو آج ہمارے پاس موجود ہے، اہل بیت کدھر ہے. تو یہ وہ بارہا ویڈیو میں آ کے یہ کہہ چکے تھے. تو بہرحال انہوں نے مجھے خود کہا کہ میں اس پہ آپ کو ڈیٹیل الگ سے ٹائم بھی دوں گا، اور آپ سے جو ہے نا اس پر جو ہے نا آپ کو بالکل اس پہ سیٹسفائی کر کے بھیجوں گا. لیکن افسوس کے ساتھ انہوں نے مجھے ایک تو وہاں پہ جو ہے نا ایک شیعہ بنا دیا ہے. اس کے بعد آنے کے بعد تو ان کی ویڈیوز بھی ان کے چینلوں سے اپلوڈ ہوئی ہیں، اور وہ مجھے بڑا افسوس ہوا. انہوں نے کہا کہ جی اپنی جو لاسٹ انجینئر صاحب نے ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے اس میں کہنے لگے کہ شکر ہے کہ انہوں نے ویڈیو بنائی تھی، تو ہم لوگوں نے بھی ادھر ویڈیوز بنا لی تھی، تو نہیں تو بڑا مسئلہ ہو جاتا، کوئی اور ہی رنگ دیا جاتا. تو میں انجینئر صاحب سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے تو جو ویڈیو بنائی ہے وہ تو ہم نے کہیں اپلوڈ ہی نہیں کی. جو ہم نے انجینئر صاحب کے جو اکیڈمی میں ہماری طرف سے جو ویڈیو بنائی گئی ہے، ہم نے تو وہ ویڈیو اپلوڈ ہی نہیں کی. آپ ہی کے اسٹوڈنٹس نے جو ہے نا وہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اور اس پہ جو ہے نا مجھے جو ہے نا وہ شیعہ کا ٹائٹل دے کے کہ جو ہے نا اور یعنی کہ گول مول کر دیا نا سارا. حالانکہ خلیفہ پین پہ میرا سوال تھا، وہاں پہ انہوں نے عقیدہ توحید بھی میرے سے ڈسکس کرنا شروع کر دی. ان کو پتا تھا کہ میں حدیث خلیفہ تین پہ ان سے جو ہے نا دو سوال تھے ٹوٹل میرے. میں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے جو ہے نا ایک ان کو جو آپ کا شریک اور کا رکین کے ساتھ آپ کہتے ہیں نا ہر دفعہ الگ سے سما ثابت ہونا چاہیے، تو وہ مجھے ذرا اصول بتا دیں. اور دوسرا میرا یہ تھا کہ آپ اس کو رکین کو جو ہے نا مدلس ثابت کریں کہ وہ مدلس راوی ہے. تو انہوں نے مجھے کوئی ان دونوں باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا. وہ شاہ صاحب جی شاہ صاحب نے آگے جیسے بیان کیا، میرا ایک سوال نہیں تھا، یعنی کہ ٹوٹل 2 سوال تھے میرے ان کے ساتھ. ایک تو یہ تھا کہ جو انہوں نے بیان کیا کہ اصول دکھائیں، دوسرا میرا یہ سوال تھا کہ وہ اسے مدلس ثابت کریں. ان دونوں پہ انجینئر صاحب نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ میری جو ہے نا بات میں نہ بولیں، مجھے اپنا موقف ریکارڈ کرانے دیں. تو وہ مجھے یہ لگا ہے، مجھے یہ فیل ہوا کہ وہ اپنا یعنی کہ اپنی پبلک کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ میں اصول حدیث تو نہیں جانتا، نہ ہی میں کوئی عالم ہوں، تو یعنی کہ اپنے اسٹوڈنٹ اپنے ہی باقی اسٹوڈنٹس کے آگے آپ کو معذرت میں ٹوک رہا ہوں، میں آگے جاؤں گا بٹھا کے یعنی کہ وہ یہ انہوں نے تشیع کو جواب دیا اپنی طرف سے نا، اور جو ہے نا میرا موقف نہیں لیا کہ میں تو ان سے جو 2 سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دیں. سمپلی مجھے تو یہ بھی میں نے ان کو یہ بھی نہیں کہا کہ میری ویڈیوز بنائیں یا کوئی جو ہے نا
میں تو ان کے پاس صرف بیٹھوں جا کے, مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے کیم سے ویڈیو بھی بن رہی تھی. تو ادھر سے بھائی ایک بنا رہا تھا ہمارا, لیکن جی لیکن مجھے صرف یہ ہوا کہ انہوں نے جی مجھے اس کے بعد یہ بہت افسوس ہوا ہے انجینئر صاحب پہ, حالانکہ میں ان کے تمام باقی عقیدہ توحید کے عقائد ہوں یا باقی معاملات ہوں, میں انہی کا اسٹوڈنٹ ہوں, انہی کو فالو کرتا آ رہا ہوں, یعنی کہ جو انہوں نے ہمیں حدیث اور قرآن آج تک سکھائی ہیں اور بیان کی ہیں. لیکن جو ہے نا حدیث خلیفہ جب میرے پاس پہنچی ہے تو میں نے انجینئر صاحب کی بتائی ہوئے بات پہ عمل کیا ہے. انہوں نے جب سے میں ان کو سن رہا ہوں, انہوں نے کہا رسول اللہ کے علاوہ ہر شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ امام مالک کا قول کوٹ کرتے ہیں کہ وہ کر جی یہ جملہ مکمل کر لیں آپ. جی وہ کہتے تھے قبر رسول کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ اس صاحب قبر کے علاوہ ہر شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے. تو ہم نے تو انجینئر صاحب کی بات کو جو ہے نا مانتے ہوئے جب میرے پاس یہ حدیث خلیفتین پہنچی, اور ظاہر ہے اہل بیت کی محبت جو ہے نا وہ دین کا حصہ ہے, انہی سے سیکھا ہم نے یہ سب. تو ہمارے پاس جب یہ روایت پہنچی تو ہم اس روایت کو لے کر انہی سے سب سے پہلے کسی مولوی کے پاس نہیں گئے, کسی ملا, کسی جو ہے نا مکاتب فکر کے پاس نہیں گئے, اپنے استاد محترم کے پاس گئے. انہوں نے بڑا مجھے دکھ ہوا کہ مجھے حدیث خلیفتین بیان کرنے پر انہوں نے پہلے ایک چینل شاہد اینڈ بلال سے مجھے انہوں نے لکھا کہ شیعہ کو جواب. اس کے بعد ابھی میرا جانے کے بعد جیلم جانے کے بعد تو انہوں نے مجھے غالی شیعہ بنا دیا. تو بڑا افسوس کی بات ہے, حالانکہ میں شیعہ کے بڑے لوگوں پر الزام لگے ہیں کرتا, میں کہہ چکا ہوں. میں ابھی تحقیق کر رہا ہوں اہل سنت کی کتابیں بھی اور اہل تشیع پر بھی, یعنی کہ مجھے تو جہاں سے جو ہے نا وہ حق نظر آ رہا ہے میں اس کو قبول کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ انجینئر کا اسٹائل ہے. جی ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. یہ تھے ہمارے ساتھ نور بھائی. علی بھائی اسپین والے ہمارے ساتھ موجود ہیں, میں ان سے بہت معذرت چاہتا ہوں کہ ان کی موجودگی میں اتنی ساری گفتگو ہوئی. علی بھائی آپ کو تھوڑا سا اور انتظار کرنا پڑے گا. تو ہمارے عرفان بھائی کافی دیر سے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اصل میں اہل سنت بھائی ہیں تو ان کو تکلیف دینا ہم نامناسب سمجھتے ہیں. تو علی بھائی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اہل سنت اپنے عرفان بھائی کی طرف جا سکوں. علی بھائی فرام اسپین. ہاں جی ضرور, پہلے بھائی عرفان بات کر لوں گا, میرا کوئی مسئلہ نہیں بھائی, وہ مہمان ہے ہمارے. ٹھیک ہو گیا علی بھائی, خدا آپ کو عزت اور سلامتی دے. ویسے لوگ آپ کو بڑا سنتے ہیں, پسند کرتے ہیں, خدا آپ کے لیے آسانیاں کرے, بہتریاں کرے. اچھا عرفان بھائی کو لانے سے پہلے نور بھائی کی اسٹیٹمنٹ آپ نے سن لی. آج بھی وہ علی بھائی کے لیے وہی محبت رکھتے ہیں جو ان سے پہلے تھی. استاد ہی ہوتا ہے, ہم بھی ان سے وہی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں. لیکن دکھ ہوتا ہے اس بات پہ, افسوس ہوتا ہے اس بات پہ کہ جب انجینئر صاحب اپنی ہی بتائی باتوں سے الٹے پاؤں پھرتے ہیں. نبی کے جیسا ہی کو نہیں, بابے شاہی کو نہیں. جب وہ خود 10 محدثین سے ٹکر لیتے ہیں, 10 محدثین کی ہمارے علی بھائی اسپین والے نے بھی دکھائی ہے, اور ہمارے ایک شاہ صاحب ہیں وہاں ایران کے, ان کا نام کیا ہے, ثاقب شاہ صاحب, آپ کو ان کا نام یاد ہوگا, ابو عماد حیدری بھائی. انہوں نے 10 محدثین کی رائے دکھائی ہے اس حدیث پر, خلیفتین والی پر, کہ 10 محدثین نے اس کو صحیح, جید اور حسن کہا ہے. اب 10 محدثین سے انجینئر صاحب جو ٹکر لے رہے ہیں, پھر ہمیں دکھ اور افسوس ہوتا ہے. ادھر دوسری طرف انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ ہم جو ہے کسی حدیث پر حکم نہیں لگاتے, بلکہ میں محدثین کی رائے کو لے کر چلتا ہوں. تو اور ایک ایسی حدیث جس سے ہمارا چیلنج ہے, اوپن چیلنج ہے, کہ کسی محدث نے بائی نیم اس روایت کو ضعیف نہیں کہا. چلو تو بہرحال عرفان بھائی سے تھوڑی بہت رائے لیتے ہیں. دھماکوں سے سچ چھپ نہیں سکتا ہے, دونوں ہی جہانوں میں شبیر کا چرچا ہے. ہر چیز لٹا کے بھی یہ فکر رہے جاری, یہ جان ہماری تو شبیر کا صدقہ ہے.